إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكما قال عليه الصلاة والتسليم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي زدني علما حاضرین جمعہ، اسلامی ماؤں اور بہنوں اور میرے پیارے بچوں، تمام قسم کی بڑائی، بزرگی، حمد، ثنا، شان، شوکت، عظمت، جلالت ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہی لائق اور صفت ہے۔ درود ہو، سلامتی ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب، تابعین اور تبع تابعین پر۔ مختصر سی حمد اور درود کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الحجرات کی ابتدائی 2-3 آیات کو ایک ساتھ تلاوت کیا ہے، اور آج کی اس جمعے کا موضوع بھی یہی آیات رہیں گی۔ قبل یہ کہ ان آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں، مناسب سمجھتا ہوں کہ پہلے آیات کا ہم ترجمہ بامحاورہ سن لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے اندر مومنین سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی کے آواز پر بلند مت کرو، اور اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو جس طرح کہ تم آپس میں جب گفتگو کرتے ہو تو بلند بلند آواز سے کیا کرتے ہو؟ گفتگو کیا کرتے ہو۔
کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے اعمال اکارت جائیں اور آپ کو اس کی بھنک بھی نہ لگے، آپ کو اس کا شعور بھی نہ ہو۔ پھر آگے فرمایا جو لوگ اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے آگے پست رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کے لیے جانچا ہے، انہی کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ 3 آیتوں میں سے جو سب سے پہلی آیت میں نے ابھی سورۃ الحجرات کی آپ کے سامنے پیش کی ہے، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ آج کی باتوں کو ذرا دھیان سے سن لیں۔ اس آیت کریمہ کے 3 مطالب بیان کیے جاتے ہیں اور تینوں اپنی جگہ بالکل صحیح ہیں۔ مفسرین نے، شراح حدیث نے اپنے اپنے اسلوب سے بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے اس آیت کریمہ کا مطلب سن لیں۔ جو 3 مطلب بیان کیے ہیں اس میں سے پہلا مطلب اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو گا کہ اللہ اور رسول نے جن باتوں سے مجھ کو اور آپ کو روکا ہے ہم کو وہاں پر رکنا ہے۔ جن چیزوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ منع ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اب وہاں پر ہم کو رکنا ہے، اس چیز کا ارتکاب نہیں کرنا ہے۔ اگر ہم نے ان منع کردہ چیزوں کو کر لیا، اس کے اندر ہم ملوث ہو گئے تو گویا اللہ اور اس کے رسول سے ہم آگے بڑھو گے۔ لہذا اللہ اور رسول کی حرام کردہ چیزوں سے باز آنا، بچنا بے حد ضروری ہے۔ مختصر سا مطلب ہے۔ دوسرا مطلب، اور یہی مطلب اصل سمجھنا ہے، اور اسی مطلب کے اندر ہم بہت گھوٹالہ کرتے ہیں اور غلط فہمی کے شکار ہیں اور بہت کچھ ایسی چیز کر گزرتے ہیں جس کا مجھ کو اور آپ کو احساس نہیں ہوتا۔ کیا ہے؟ عبادت کرنے میں نبی کی سنت سے تجاوز نہیں کرنا۔ آیت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اور رسول سے آگے نہیں بڑھنا، یعنی عبادت کرنا ہے اللہ نے جس طرح کہا ہے، نبی نے جس طرح کہا ہے اسی کے مطابق عبادت۔ اگر ہم ذرا بھی آگے بڑھ گئے تو گویا اللہ اور رسول نے جو باتیں ہم کو سمجھائی ہیں وہ ناقص ہیں، کم ہیں، اور ہم اللہ اور رسول سے زیادہ جانکار ہیں۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادت کا طریقہ ہم کو بتایا ہے اسی کے مطابق، کیونکہ اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی متقی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول نے کئی دفعہ اپنے صحابہ کے سامنے کہا ہے کہ تمہارے مقابلے میں میں زیادہ متقی ہوں، تمہارے مقابلے میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والا میں ہوں، تو جہاں جہاں میں کہوں کرو کرنا ہے، اور جہاں میں کہوں باز آ جاؤ باز آنا ہے۔ اگر تم کرو گے جہاں پر میں نے کہا کہ نہ کرو تو تم میری اور اللہ کی مخالفت کرنے والے بن جاؤ گے۔ تو لہٰذا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار عبادت کے تعلق سے مجھ کو اور آپ کو بتایا ہے اسی کے مطابق عبادت کرنا ہے۔ ذرا بھی آگے بڑھ گئے تب بھی ہم تجاوز کرنے والے ہو جائیں گے، کمی کرنے میں بھی ہماری پکڑ ہے۔ ہر اس واقعے سے اندازہ لگائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قیادت میں رمضان کا مہینہ ہے، جہاد کے لیے نکلے ہوئے، تمام صحابہ روزے سے تھے اور سب صحابہ ہیں۔ یاد رکھ لیجئے، عام انسانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، تمام کے تمام صحابہ کرام ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، روزے سے ہیں، بڑی گرمی کا ایام ہے، بہت تھکان محسوس کر رہے تھے، دن پورا گزر رہا تھا، شام ہونے لگی، افطاری کے لیے تھوڑا سا وقت رہ گیا تھا، لیکن اتنی تھکان تھی سفر کی کہ آگے تک افطار تک ہو سکتا ہے کسی اور کا معاملہ کچھ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کسی کی جان چلی جائے یا کسی کو جانی نقصان ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ توڑا، یعنی ہم کو سکھا دیا کہ سفر کی حالت میں ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں اور اس کی قضا بعد میں کر سکتے ہیں فرض روزے کے تعلق سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہہ کر
ایک لوٹا پانی منگایا، ایک گلاس پانی منگایا اور صحابہ کرام کے سامنے پانی پیا. عصر کے موقع، عصر کی نماز کا وقت تھا یا عصر کا وقت تھا. اللہ کے رسول نے روزہ توڑا اور آپ کے صحابہ کرام نے توڑا. ذرا دھیان سے سن لیں، عبادت کے تعلق سے کہہ رہا ہوں کہ عبادت وہی عبادت ہوگی جب اس عبادت کا طریقہ کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے میل کھاتا ہوگا. تمام صحابہ نے توڑ دیا. 2-4 صحابہ یا آپ کے ساتھی ایسے تھے، سوچنے لگے تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے اس لیے ہم روزے کو کیا کرتے ہیں، مکمل کرتے ہیں. ذرا دھیان سے سن لیں. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات آئی کہ فلانے نام لے کر کہا گیا ان لوگوں نے روزہ نہیں چھوڑا. اللہ کے رسول کہنے لگے اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، یہی نافرمان ہیں، یہی میرے نافرمان ہیں. کن کو کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کرام، جن کے تعلق سے رضا کا پروانہ دیا جا چکا ہے آسمان سے. تھوڑی سی مخالفت کیا کی؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم اس لائق نہیں کہ مجھ سے اور اللہ سے آگے ہو. میں نے روزہ توڑا تو تم کون ہو سکتے ہو؟ یا مجھ سے زیادہ متقی ہو سکتے ہو؟ ان کے تعلق سے کہا کہ اولئک العصاۃ. تو ہم کو کتنا ڈرنا چاہیے. ہمارے سامنے اللہ رسول کی باتیں آتی ہیں، دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں کہ نہ، یہاں پر ہمارے حضرت یہ کہتے ہیں، ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں. ارے ہمارے تمام کے سب سے اعلیٰ اور بڑے بزرگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رکھ لیجیے. تو اللہ کے رسول نے ان کو کیا کہا؟ اولئک العصاۃ، کہا کہ وہ سب کے سب نافرمان ہیں. اسی طرح کا ایک موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صحابہ، بڑی مشہور حدیث ہے، میں تفصیلاً نہیں، خالی یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم کب اس لائن کو کراس کرتے ہیں کہ اور ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا جس لائن کو اللہ کے رسول نے کھینچ کر بتایا ہے کہ یہیں تک تمہاری حد ہے، آگے نہیں جانا ہے. 3 صحابی رسول اللہ کے رسول کے گھر والی کے پاس آتے ہیں. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہوتے. پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کیا ہیں. عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے رکھتے ہیں، تہجد گزار ہیں. ایسا ہے جو کچھ یعنی اللہ کے رسول کے تعلق سے احادیث میں کیا آتا ہے، کانا خلقہ القرآن. آپ کے اخلاق کے تعلق سے کہا کہ وہ تو قرآن ہے. اب جب تمام باتیں سنتے ہیں تو واپس لوٹتے ہیں تو کہتے ہیں، ان میں سے تینوں میں سے ایک کیا کہتا ہے کہ میں شادی نہیں کروں گا زندگی بھر. اگر شادی کروں گا گھر والی آ جائے گی، بیوی بچے آ جائیں گے تو پھر عبادت کرنے کا موقع نہیں ملے گا. مختصر سی زندگی ہے، کب موت آ جائے، کام ہے ساری زندگی شادی نہیں کروں. دوسرے نے کہا کہ میں دن بھر روزہ رکھوں گا، شام میں افطاری کروں گا، سال بھر ایک روزہ بھی ناغا نہیں کروں گا، میں روزے سے ہی رہوں گا. اور تیسرے نے کہا کہ رات بھر جگ کر صرف اللہ کی عبادت کروں گا، تہجد پڑھتا رہوں گا، نوافل پڑھتا رہوں گا. یہ بات جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، تینوں کو بلایا اور کہا کہ میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں. یہ نہیں کہ میں رات بھر. کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے تعلق سے کیا ہے کہ اگر ہم ان کی اتباع کریں گے، ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے تبھی ہماری کامیابی ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں رات بھر اپنے آپ کو تھکاتا نہیں ہوں، میں بھی نمازیں بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، اور میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں. تیسری بات کیا کہی؟ کیا میں نے شادیاں کی ہیں اور اللہ کے رسول کی گھر والیوں کے تعلق سے ہم کو معلوم ہے 9 یا 11 بیویاں صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں. تو کیا کہا کہ شادی کرنا ہی پڑے گا تم کو اگر تمہارے اندر طاقت ہے خواہش پورا کرنے کی، نہ نفع اٹھانے کی. یہ الگ مسائل ہیں. تو تینوں باتیں اللہ کے رسول نے ان کے سامنے کہی اور کیا کہا؟ یہ جملہ سنو. اکثر ہم خطبے نکاح میں پڑھتے ہیں، اے کاش کہ اگر اس کا مطلب مجھ کو اور آپ کو معلوم ہو جائے تو کبھی بھی ہم اللہ کے رسول کی خلاف ورزی نہ کریں. یہ سنت کا مقام ہے اسلام کے اندر. کیا کہا؟ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں. لہذا میں نے یہ اعمال کیے ہیں، تم کو بھی کرنا پڑے گا. یعنی عبادت کرنے کے لیے بھی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہیں. منمانی کی بھی عبادت ہماری نہیں ہو سکتی.
جیسے ہمارا جی چاہے گا جو نام دیں گے جس کی طرف نسبت کریں گے عبادتیں کرتے جائیں گے اور آخرت میں ہم کو ڈھیر سارا انعام ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ، اسی کے ماتحت اگر ہماری عبادت ہوں گی تبھی وہ عبادت کہلائے گی۔ ورنہ عیدگاہ میں ایک صحابی عید کی نماز کے لیے گئے ہوئے ہیں، ان کو معلوم نہیں تھا کہ عیدگاہ میں جانے کے بعد سوائے عید کی نماز کے دوسری نماز نہیں ہے، کھڑے ہو گئے، سنت پڑھی، صحابہ دیکھ رہے ہیں، کسی نے ٹوکا نہیں۔ نماز کے بعد پوچھا کہ یہ جو تم نے نماز پڑھی ہے کہ اللہ کے رسول نے پڑھی؟ کہا کہ مجھ کو تو نہیں معلوم ہے کہ اللہ کے رسول نے پڑھی ہے، لیکن میں نے تو نماز ادا کی ہے، 2 رکعت پڑھی۔ کہا یہ نماز تم کو کہاں تک لے جا سکتی ہے؟ جہنم تک لے جا سکتی ہے۔ تو لہٰذا دوسری بات، اس آیت کا مطلب اور مفہوم کیا ہے؟ لا تقدمو، آگے مت بڑھو، یعنی عبادت کے معاملے میں سنت کا پیروکار ہونا، نبی کو فالو کرنا، نبی کے پیچھے چلنا بے حد ضروری ہے۔ ورنہ پھر ہم عبادت کر کے بھی کیا یہاں پر آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہارے اعمال اکارت جائیں اور تم کو اس بات کی بھنک بھی نہ لگے اور احساس بھی نہ ہو۔ اچھا، ایک اور بات سمجھنے والی ہے، یہ بھی بہت کام کی ہے۔ پہلا مطلب کیا تھا؟ اللہ رسول کی منع کردہ چیزوں سے باز آنا۔ دوسرا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ماتحت ہی عبادت کرنا، آگے نہیں بڑھنا۔ اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ نبی کی سنت پر دوسرے کی بات کو ترجیح دینا۔ آج یہ ہے معاشرے کے اندر بہت سارے ایسی چیزیں رائج ہیں، جب ان کے سامنے حدیث پیش کی جاتی ہے تو کہتے نہیں ہمارے فلانے نے ایسا کیا، ہم فلانے کے تابع ہیں، ہم فلانے کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ اگر فلانے کی بات نبی کی بات سے میل کھاتی ہے تو الحمدللہ، ورنہ اگر نبی کی باتوں کے مقابلے میں ان کی بات ٹکراتی ہے تو ہم لے نہیں سکتے، یاد رکھ لیجیے۔ اور رہی بات اگر نبی کی بات کہہ کر بھی وہاں پر اگر ہم نے کہا کہ یہ نبی کی بات ہے، وہ نبی کی بات کو ان کی بات کہیں، تب بھی ہم کو کیا کرنا ہے؟ چھوڑنا ہے، اور اس نبی کی بات کو جو ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہے اس کو لینا ہے، یاد رکھ لیجیے۔ تو یہاں پر کیا کریں؟ نبی کی سنت پر دوسرے کی بات کو ترجیح نہ دینا۔ اس کی ذرا خالی تشریح سنیں آپ۔ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، مفسر قرآن ہے، آج ہو سکتا ہے تھوڑا بہت آپ کا وقت زیادہ لے لوں، ذرا دھیان سے سنیں کہ سنت کیا چیز ہے، معلوم ہونا چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ مفسر قرآن ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں۔ ایک مرتبہ اسی مسائل بیان کر رہے ہیں، مسائل بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام کا مجمع تھا، سب صحابہ کرام تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مسئلہ بیان کرتے ہوئے کیا کہا؟ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا وکذا۔ اب مجمع میں سے 2-3 صحابہ نے کہا ولیکن قال ابو بکر و عمر کذا وکذا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے میں یہ کہا ہے۔ تو مجمع میں سے 2 ساتھیوں نے کیا کہا؟ ہو سکتا ہے ان لوگوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا ہوگا، اور ان کی بات بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف نہ رہی ہوگی، کیونکہ بعض دفعہ جو اگر اللہ کے رسول کی بات ان تک نہیں پہنچتی تو وہ لوگ کیا کر دیتے؟ اجتہاد کر کے کوئی بات امت تک پہنچا دیتے تھے۔ تو وہاں پر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مجمع میں سے 2 نے کہا ولیکن قال ابو بکر و عمر کذا وکذا، لیکن ابو بکر اور عمر تو اس طرح کہہ رہے ہیں۔ اب کیا کہنے لگے ابن عباس رضی اللہ عنہ؟ جب یہ سینٹنس ان کی زبان سے نکلا، دیکھیے کس قدر ہم کو ڈرنا چاہیے، خوف کھانا چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یوشک، عربی کے اندر اوشک یوشکو جب فعل مضارع کے آگے آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ قریب، ہو سکتا ہے کہ ابھی ہو جائے۔ یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، یہ سینٹنس تم لوگوں نے کہا، کیا کہا؟ میں کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول نے اس طرح کہا، تم کہہ رہے ہو ابو بکر اور عمر، کہ ذی القدر صحابی ہیں، خلفائے رسول میں سے ہیں، خلفائے عربہ میں سے ہیں، اب تم کہہ رہے ہو کہ ابو بکر عمر اس طرح کہہ رہے ہیں؟
یہ جملہ جو تم نے زبان سے نکالا ہے اللہ کے رسول کی بات کے سامنے، مجھے ڈر ہے کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی اسی وقت آسمان سے پتھر کی بارش نہ کرے۔ اور ہم کس قدر گستاخی کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایک بچہ کسی محدث سے یا کسی عالم دین سے حدیث سن کر اس پر عمل کرتا ہے، مثال کے طور پر نماز کا معاملہ لے لو، اتحیات میں بیٹھ کر اگر اپنی انگلی کو حرکت دیتا ہے تو دوسرا جان کر اس کا مذاق اڑاتا ہے، ارے یہ کہاں سے تم نے سیکھا، یہ حرکت کتنی دفعہ کرنا ہے؟ دوستو، آپ اس بچے کا مذاق یا اس آدمی کا مذاق نہیں اڑا رہے ہو، اللہ کے رسول کی سنت کا مذاق اڑا رہے ہو۔ ڈرنا چاہیے کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ابھی زمین میں دھانسا نہ دے۔ یہاں کیا کہہ رہی ہیں؟ ابو بکر و عمر بھی کچھ حیثیت نہیں رکھتے جب اللہ کے رسول کی بات سامنے آ جائے۔ میرے اور آپ کی کیا مثال ہوگی؟ ارے کہیں سے فارغ کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے میرے اور آپ کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ اب سنیے، جس ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کے کہنے پر وہاں پر ٹوکا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں سنیے۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو پہلا خطبہ جو دیا تھا اس کے اندر یہ جملہ استعمال کیا، میرے ساتھیو اطیعونی، میری اطاعت کرنا، میری بات ماننا۔ کیوں؟ میں خلیفہ ہوں، میں امیر تمہارا بنایا گیا ہوں، لیکن کس معاملے میں؟ ما اطاعت اللہ ورسولہ، اسی معاملے میں جہاں میں اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہوں، یعنی میری باتیں اللہ کے رسول کی باتوں کے مطابق ہوں گی تبھی میری اطاعت کرنا۔ اگر میں بھی پھسل جاؤں، مجھ سے بھی غلطی ہو جائے، اگر میں بھی اللہ نہ کرے سنت سے اگر منحرف ہو جاؤں یا اگر سنت سے ہٹ کر میری بات ہو تو وہاں میری اطاعت نہ کرنا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر اور عمر۔ ابو بکر اپنے خطبے میں کہہ رہے ہیں جب پہلی دفعہ خلیفہ بنائے گئے تو لہٰذا ہم کو بہت زیادہ ڈرنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر دوسرے کی بات کو ترجیح دینا بہت ہی نقصان دہ ہے، بہت ہی نقصان دہ۔ اچھا، اور ایک آیت، تین مطلب آپ کے سامنے آ گیا۔ دوسری آیت میں کیا کہا گیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو کیا نہ کرو، بلند مت کرو، فوق صوت النبی، نبی کی بات پر، ولا تجہروا له بالقول، زور زور سے مت بولو، کجہر بعضکم بعضا، جس طرح آپس میں چلا چلا کر بولتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میرا اور آپ کے اعمال اکارت جائیں۔ اللہ کے رسول کی زندگی میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم ان کے سامنے زور زور سے بات کریں، اگر بالفرض ہم کو بات بھی کرنا ہو تو ہم کو دھیمی آواز میں بات کرنا پڑے گا۔ یہ تو اس وقت کی بات تھی، لیکن اب یہاں پر دھیان سے سننے والی باتیں، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کی آواز ذرا بلند تھی، جب بھی بولتے تو ذرا ان کی آواز اونچی ہوتی، ذرا بلند آواز سے ہی بولا کرتے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو وہ صحابی رسول گھر میں ہی بیٹھ گئے، اس ڈر سے کہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہوں اور میری زبان سے جو آواز نکلے وہ بلند ہو اور کہیں میں گنہگار نہ ہو جاؤں اور جہنم رسید نہ ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول ہم دیکھنے لگے کئی دنوں سے ثابت غائب نظر آ رہے ہیں، آ ہی نہیں رہے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ اپنے چند ساتھیوں کو بھیج دیا کہ پوچھو کیوں نہیں آ رہے ہیں، کیوں ہماری مجلس میں نہیں رہتے، کیوں غائب ہو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ابھی میں نے سنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ایسا فرمایا ہے اور میری آواز ذرا بلند ہے، اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میں زور سے بول بیٹھوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جہنم میں داخل کرے۔ یہ بات صحابہ کرام نے آ کر اللہ کے رسول وسلم کو بتلا دیا تو اللہ کے رسول نے ان کو بلا بھیجا، کہو کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو تمہاری فطری آواز ہے، تم جان بوجھ کر نہیں کر رہے ہو نا، ان کو بتا دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے جنت کو طے کر لیا ہے، جنت کی بشارت دے۔ یہ تھے صحابہ کرام، اس قدر کانپتے تھے، اور ہمارے سامنے نبی کا قول آتا ہے اور آپ کے قول پر ہم اوروں کے قول کو، اوروں کی باتوں کو ترجیح دیتے ہیں، کس قدر ہم کو ڈرنے کی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے سامنے ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا، بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بیمینک،
کیا کہا؟ کل بیمین، دہنے ہاتھ سے کھا لو. اس نے کہا لا استطیع، میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ میں کھاؤں. جبکہ اس کا ہاتھ صحیح تھا، اس کے اندر تکبر تھا. میں یہ بتلانا چاہتا ہوں بعض دفعہ میں عالم ہوں، میں فاضل ہوں، اور یہ آدمی مجھے حدیث بتا رہا ہے، یہ ہوتا نا تکبر. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ بہت نقصان دہ ہے. تو وہ آدمی سیدھے ہاتھ سے کھا سکتا تھا، لیکن تکبر آ گیا اس کے اندر. اس نے کہا اللہ کے رسول میرے اندر طاقت نہیں ہے. اللہ کے رسول نے کہا لستطعت، اللہ تیری طاقت کو ہی سلب کر. روایت کے اندر آتا ہے جب تک اس کی زندگی باقی تھی اس وقت تک اس کا وہ ہاتھ نہیں اٹھ سکا. بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، اللہ نے اس کے ہاتھ کو ہی شل کر دیا، اور زندگی بھر وہ ہاتھ ہی نہیں اٹھا سکا. داہنا ہاتھ اس کا کیا ہو گیا؟ شل ہو گیا. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے سامنے تکبر سے بھی پیش آنا، یہ بھی ہمارے لیے اپنے آپ کو ہلاکت ڈالنے کے مترادف ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں مال تقسیم کر رہے تھے. ایک نے آ کر کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعدل. عدل یعدل کے معنی آتے ہیں انصاف کر. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کیجیے. یہ جملہ سننا تھا، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، کیونکہ اللہ کے رسول سے بڑا کوئی عادل ہو سکتا ہے؟ آپ سے بڑھ کر کوئی انصاف کر سکتا ہے؟ اور آپ کے کوڈ سے بڑھ کر کوئی کوڈ ہو سکتا ہے جہاں پر انصاف ملے؟ اتنا غصہ آ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ کے رسول نے کہا ہے افسوس، لوگوں ذرا بتاؤ میری مجلس کے اندر یا میرے کوڈ کے اندر جس کو اگر انصاف نہ ملے، یا میرے پاس اگر کسی کو انصاف نہ ملے، بھلا کوئی ایسی جگہ ہو سکتی جہاں پر انسان کو پھر انصاف ملے؟ اور پھر اس وقت اللہ کے رسول نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یاد کیا جو آپ کے بھائی ہیں. بارہا روایت پڑھ کر سناتا رہتا ہوں، تمام انبیاء کیا ہیں؟ بھائی، ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، صرف شریعتیں سب کی الگ الگ ہیں. کہیں کسی کے یہاں 2 نمازیں 5 نمازیں، کہیں کچھ یہ الگ مسئلہ ہے. تو اپنے بھائی کو یاد کیا، کس کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. اور کیا کہا؟ رحم اللہ موسیٰ، اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے. ان کی قوم نے بھی ایسے ان کو ظاہری بھی باطنی بھی دونوں طرح کی تکلیف دی. بنی اسرائیل بھی ایسے ہی اس طرح کے سوالات کرتے تھے، ایسے ہی تکلیف دیتے تھے جو دل کو چبھتی تھی. بات بہت تکلیف دیا کرتی تھی. اور صبر، انہوں نے کیا کیا ہے؟ صبر کیا ہے. کنہوں نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے. لہٰذا میں بھی صبر سے کام لے رہا ہوں. لیکن وہ انسان جس نے کہا کہ آپ انصاف کرو، اس کے دل کے اندر یہ تھا کہ اللہ کے رسول اپنے رشتہ داروں کو زیادہ دے رہے ہیں. یہ دل میں اس کے بات آئی تھی. جب وہ آدمی اس محفل سے اٹھ کر واپس لوٹنے لگا، جس کا نام روایتوں میں آتا ہے ذوالقویس، وہ جانے لگا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کی طرف دیکھو، اس کی ذریت سے، اس کے خاندان سے جو اولاد پیدا ہوگی، اس کی پیٹ سے جو اولاد نکلے گی اور ان سے جو اولاد نکلے گی، تو ان سے دین ایسے نکل جائے گا جیسے تیر سے کیا نکلتا ہے، جیسے کمان سے تیر نکلتا ہے. اس طرح بے دین ہو جائیں گے اس کے خاندان والے، اس کے اولاد. روایتوں کے اندر آتا ہے اسی کی اولاد سے خوارج پیدا ہوئے جو کہ بڑے بدعتی ہیں، دین کے اندر ہیرا پھیری کرنے والے ہیں. خلافت عثمانیہ اور خلافت علی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں اور حضرت عثمان کی خلافت میں یہ فرقہ باطلہ خوارج کیا ہو گیا؟ رونما ہوا، وجود ان کا آیا. الغرض کہنے کا یہ ہے کہ یہاں پر ایک بات سمجھنے والی ہے. یہاں پر کیا کہا اللہ کے نے؟ یہ آدمی ہے جس نے میری محفل میں کہا کہ اس کو انصاف نہیں مل سکتا، اس طرح اس نے گستاخی کی ہے، تو اس کو کہیں اور انصاف نہیں مل سکتا. کہتے ہوئے اللہ کے نے کیا کہا تھا؟ اس کی اولاد میں نافرمان، بے دین اور ایسے دین سے اس کے خاندان سے نکلیں گے جس طرح کمان سے تیر نکلتا ہے. اس وقت کیوں کہی؟ یہ اصل سمجھنے والی بات ہے.
اللہ کے رسول نے اس وقت اس لیے کہا، چاہتے تو کہیں کوئی اور موقع دیکھ کر اللہ کے رسول یہ بات کہہ سکتے تھے، وہاں پر فوراً نشاندہی اس لیے کی کہ انسان کو ڈرنا چاہیے، خوف کھانا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں گستاخی کرنے کا، یعنی آپ کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے انسان کو بہت زیادہ ڈرنے کی اور گھبرانے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے جو نشاندہی کی کہ اس کے خاندان میں اس طرح معاملہ ہوگا، اللہ نہ کرے اگر ہم انجانے میں جان بوجھ کر کریں تو گئے کام سے، انجانے میں بھی اگر ہم سے گستاخی ہو توبہ کرنا چاہیے، اگر ہم گستاخی کر بیٹھے تو ہم تو گئے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اولاد میں بھی ایسے بچے نہ پیدا کرے جو کہ کیا ہو جائیں گے، گستاخ رسول ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے اس وقت اسی لیے نشاندہی کی تھی۔ اور آج کا جو دور ہے، جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں دوستو، یہ بڑا فتنے والا دور ہے، سائنس والا دور ہے۔ اس دور کے اندر لوگوں کا مائنڈ کس طرح سے واش کیا جاتا ہے کہ تم کوئی بھی بات پرکھو تو اپنی عقل کو رکھ کر پرکھو گے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے اللہ کے حکم کی بات دماغ سے ہمارے لگتی نہیں ہے، لیکن ہم کو قبول کرنا ضروری ہے۔ سائنس کیا کہتا ہے؟ جو بات عقل کے خلاف ہے اس کو چھوڑ دو، نہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ میں آئے نہ آئے، اللہ کی بات سمجھ میں آئے نہ آئے، وہاں پر سرخم تسلیم کرنا بے حد ضروری ہے۔ اگر وہاں ہم اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے تو اس ہماری بیمار عقل کی وجہ سے ہم پکڑے جائیں گے، گرفت میں آ جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ کیا کہتے تھے ذرا سنیں۔ وہ کہا کرتے تھے اتہموا رأیکم، اے لوگو اپنی رائے کو تہمت دو۔ کیا مطلب ہے؟ کہیں کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں میرے اور آپ کی عقل کے خلاف ہو اور تمہاری رائے کچھ اور کہہ رہی ہو، تو وہاں پر اپنی رائے کو فوقیت مت دینا، وہاں اپنی رائے کو دباؤ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ میں آئے نہ آئے اس پر عمل پیرا ہو جائے۔ چھوٹا سا ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ صلح حدیبیہ کا تفصیلاً نہیں بتاؤں گا، خالی سمجھنے کے لیے یہاں سمجھا رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے نکلے تھے مکہ میں۔ کتنے ساتھی تھے آپ کے ساتھ؟ 1400 ساتھیوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب پہنچے ہیں۔ کافروں نے کیا کر دیا؟ روک دیا۔ چاہتے تو ان کو زیر کر کے جا کر عمرہ کر سکتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر صلح کی۔ صلح بھی کیسے؟ دبتے ہوئے، جو کہ تمام صحابہ کی عقل کے خلاف تھی، کوئی پسند نہیں کر رہا تھا۔ کیوں؟ ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس قوت ہے، ہم ان کو دبا کر کے آگے جا کر عمرہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول نے تمام باتیں سنی، خالی 2 باتیں سمجھنے کی ہے۔ کافروں نے کیا شرط رکھی کہ جو آدمی ہمارا کفر سے ہٹ کر کہاں کی طرف؟ اسلام کی طرف جائے گا تو تم کو واپس لوٹانا پڑے گا۔ کہا تھا نا؟ اللہ کے نے شرط قبول کی اور کہا تمہارا آدمی اگر ہمارے پاس مرتد ہو کر آ جائے تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ اللہ کے نے اس شرط کو بھی قبول کیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا جانتے نہیں تھے۔ لیٹر کے اوپر، کاغذ کے اوپر لکھا گیا محمد الرسول اللہ۔ کفار نے کیا کہا؟ محمد الرسول اللہ مت لکھو، محمد بن عبداللہ لکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس کو مٹانے پر تیار نہیں تھے۔ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ سے کہا کہ کہاں ہے لکھا ہوا وہ نام، ذرا مجھے بتا دو۔ اپنے ہاتھ سے اس کو مٹھائے۔ ایسی شرائط قبول کیے جو کہ عقل کے کیا تھے؟ خلاف تھے، بالکل اس کو عقل قبول نہیں کر رہی تھی۔ یہاں تک کہ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی تھوڑی سی غلطی ہو گئی، تھوڑی گستاخی کر بیٹھے جس کا قلق ان کو موت تک تھا۔ وہ خود کہتے ہیں، کیا کہا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہہ بیٹھے کہ اللہ کے رسول آپ سچے رسول ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کیوں نہیں، کیا تم کو شک ہے؟ میں سچا رسول ہوں۔ تو آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ہم کو عمرہ کرا کے واپس لائیں گے، اور یہاں پر ہم روک دیے گئے اور آپ ان کی تمام شرائط قبول کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کا جملہ سنیے، ہاں میں نے کہا تھا، وعدہ کیا تھا عمرہ کا، لیکن یہ تھوڑی کہا تھا کہ اسی سال کریں گے،
میں نے یہ نہیں کہا تھا نا کہ ابھی لے جاؤں گا اور عمرہ کرا کے لاؤں گا، ہو سکتا ہے اگلا سال بھی ہو۔ تو اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول وسلم سے بات ہی کر رہے تھے، ابوبکر دوڑے دوڑے آئے اور ٹوک دیا فوراً، اے عمر کیا کر رہے ہو تم کو کچھ احساس ہے کہ نہیں تم کس سے بات کر رہے ہو اور کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ اللہ کے رسول کبھی اپنے نفس سے فیصلہ کیے ہیں؟ اگر اللہ کے رسول اللہ کے خلاف کھڑے ہو جاؤ گے تو تم اللہ کے مخالف بن جاؤ گے۔ اللہ کے رسول کا وہ فیصلہ نہیں ہے، اس لیے قرآن نے صاف کہہ دیا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کوئی بات اپنی طرف سے اللہ کے رسول نہیں کرتے۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق کہلائے، پتہ ہے کہ ایسے موقع پر جہاں صحابہ کرام تذبذب میں آ جاتے تھے، کہیں شک میں آ جاتے تھے، تو فوراً وہاں پر سب سے پہلے اگر اللہ کے رسول کا ساتھ دینے والے کوئی ہوتے تھے، کون تھے وہ؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ خالی لقب نہیں ملا صدیق کا کہ ہر بات اللہ کے رسول کی وہ سب سے پہلے سچا جاننے والے اور ماننے والے تھے۔ جو بھی اگر پریشانی میں آ جاتا تو اس کو سنبھالنے والے کون تھے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ۔ اس لیے آسمان سے کیا ندائی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، صحابہ کرام خوش ہو گئے۔ بالکل ہمارے نفس کے خلاف تو معاملہ تھا، لیکن ہم نے مانا، اللہ کا حکم تھا، اس لیے اللہ نے فتوحات دے دی۔ کیسی فتح؟ 1 سال انتظار کیا تھا صلح حدیبیہ کے بعد، جو در جو اسلام کے اندر لوگ آنے لگے، فتح مکہ اسی کے بعد ہوا۔ بس آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے واقعات تو بہت سارے ہیں، آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو پیارے حبیب کا سچا پکا پیروکار بنا دے، آپ کا سچا تابعی بنا دے۔ اللہ کے رسول اللہ کی جہاں بھی باتیں ہوں اس کو فوقیت دینے والا مجھ کو اور آپ کو بنا دے۔ اپنی نافرمانی اور اپنے حبیب کی نافرمانی سے میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ سنت کو سمجھ کر جان کر اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ بدعتوں سے، شرکیہ اعمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔